قرآن میں ایک چیپٹر وہ ہے جسے سورہ لقمان کہتے ہیں یا چیپٹر لقمان۔ اس چیپٹر کا نمبر ہے 31۔ اس چیپٹر کا نمبر ہے 31 یعنی 31۔ اس کی آیت نمبر 6 اور 7 کا مطالعہ کیجیے۔ یہ آیتیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں اہل ایمان کے لیے، بلیورز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی آخرت رخی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اس بات سے ڈسٹرب ہیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو خدا رخی زندگی بنائیں، وہ کیسے اپنے آپ کو خدا کے قریب کریں، وہ کیسے اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ اب ان دو آیتوں کا مطالعہ کیجیے۔ وہ آیتیں اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ان دونوں آیتوں کا سادہ ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غافل کر دینے والی چیز کو خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے بغیر سمجھے ہوئے، بغیر علم کے بھٹکا دیں، تاکہ وہ اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اس سے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح منہ موڑ لیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اسے سنا ہی نہیں، جیسے کہ وہ کان کے بہرے ہوں۔ ایسے لوگوں کو خبر دے دو دردناک عذاب کی۔ دیکھیے یہ آیتیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ اس آیت میں لہو الحدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں تفسیر میں کئی چیزیں آئی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس نے لہو الحدیث سے مراد یعنی غافل کر دینے والی بات سے مراد غنا کو لیا ہے۔ لیکن مفسرین کا ایک اصول ہے، اس اصول کے مطابق کسی آیت کا ایک خاص پس منظر ہو، ایک خاص بیک گراؤنڈ ہو، لیکن عموم الفاظ، جنرل الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو پھر اس کا حکم بھی عام ہوگا۔ آیت میں جو الفاظ ہیں وہ لہو الحدیث ہیں، یعنی غافل کر دینے والی چیزیں، غافل کر دینے والی باتیں۔ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہوں گی جو کسی شخص کو، کسی قوم کو اللہ سے غافل کر دے، وہ تمام چیزیں درجہ بدرجہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ حسن بصری کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی آدمی کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مثال کے طور پر فضول قسم کی گپ بازی، تفریحی گفتگو، ادھر ادھر کی محفلوں میں بیٹھنا، گانا بجانا وغیرہ، وہ تمام چیزیں جو کسی شخص کو خدا کی یاد سے، خدا کی راہ پر چلنے سے غافل کر دے، وہ تمام چیزیں اس حکم کے تحت آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسی چیز کو مول لیتے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جو لوگ ایسی چیزوں میں پڑھ کر خدا کی آیتوں کا اس طرح انکار کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ غور کیجئے کہ موجودہ زمانے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو لہو الحدیث کی مصداق ہوں گی، انٹرٹینمنٹس کی تمام چیزیں، اسی طرح چیپ قسم کے ولاگس، آڈیوز، ویڈیوز، اسی طرح چیپ قسم کے لٹریچرز جو لوگوں کے اندر خوش خیالیاں، جو لوگوں کے اندر رومانٹسزم پیدا کر کر لوگوں کے اوپر ذہنی شراب کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے مائنڈ پر الکوہل کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام محفلیں، خواہ وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ چلائی جائے، جو لوگوں کو خدا سے دور کر کر دوسری چیزوں سے جوڑ دے، وہ تمام شعر و شاعری، خطابت، تقریریں، اسپیچز، ٹاکس،
جو لوگوں کو خدا سے غافل کر دیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نظر میں لغو الحدیث ہے، یعنی غافل کر دینے والی چیز۔ اور جو لوگ اس کو استعمال کر کے خدا سے دور ہو جائیں، جو لوگ ان چیزوں کو استعمال کر کے دوسروں کو خدا سے دور کریں، تو اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ دیکھیں، قول کی اور گفتگو کی دو قسمیں ہیں، ایک نصیحت، دوسری غفلت میں ڈال دینے والی چیز۔ نصیحت کا معاملہ یہ ہے کہ نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نصیحت سن کر آدمی کو خود اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے قول و فعل میں تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ نصیحت سن کر لوگوں کو اپنے لائن آف ایکشن کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ بہت کم پائے گئے ہیں جو نصیحت کرنے والے اور نصیحت والی گفتگو میں انٹرسٹ لیتے ہوں۔ دوسری طرف وہ چیز ہے جسے غفلت میں ڈالنے والی چیز کہتے ہیں۔ لیکن اب ایک شخص وہ ہے کہ وہ نصیحت کرنے کے بجائے ایک ایسی چیز کو استعمال کرتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دے، جو لوگوں کے لیے غفلت میں ڈالنے والی ہو۔ تو ابھی تو ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی خود غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، وہ بیکار کی گفتگو میں اپنے وقت کو ویسٹ کرتا ہے۔ لیکن اب وہ اس سے آگے بڑھ کر انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کو، خوش گپیوں کو اور بیکار کی چیزوں کو دوسروں کے لیے بھی سبجیکٹ بنا دے، اور اب اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہونے لگے۔ تو پھر ایسا شخص جو انٹرٹینمنٹس، تفریحی چیزیں، چیپ ولاگز، آڈیوز، ویڈیوز بنا کر دوسروں کو ڈیویٹ کرتے ہوں، جو چیپ لٹریچرز پرووائڈ کر کر لوگوں کو مسلیڈ کرتے ہوں، جو فحش گفتگو اور آبسین ٹاک کر کر لوگوں کے مزاج کو بگاڑتے ہوں، تو پھر ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت بڑے مجرم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں جو چیزیں ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ دیکھیے، ایسی چیزوں کی فہرست حرام اور حلال میں تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ حرام اور حلال کی فہرست بہت چھوٹی ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حرام اور حلال کے کیٹیگری سے بالکل باہر ہیں، لیکن وہی چیزیں آپ کو اگر خدا سے غافل کر دے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی محفل، کوئی خوش گپی اور گیٹ ٹوگیدر کی پارٹیز آپ کو خدا سے دور کر دے، خدا کی راہ پر اسٹرگل اور کوشش کرنے سے دور کر دے، تو یہ تمام محفلیں، خوش گپیاں، انٹرٹینمنٹس، تفریح، ولاگز، آڈیوز، ویڈیوز آپ کے لیے حرام کے درجے کی چیز ہیں۔ یہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایک ایسی دنیا جو فتنے سے بھری ہوئی ہے، ایک ایسی دنیا جو آزمائش کی دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جو اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں ہمارا امتحان ہو، اور اس امتحان کی مصلحت کی خاطر اگر یہاں خیر کی باتیں ہیں، خیر کی چیزیں ہیں، تو یہاں شر کی بھی چیزیں ہیں۔ یہاں اگر نیکی ہے تو یہاں فحاشی بھی، آبسینیٹی بھی موجود ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم خدا رخی اور آخرت رخی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے پروٹیکٹ کر لیں جو ہمیں خدا سے غافل کر دیتی ہیں۔ ہم ایسی تمام چیزوں کے اگینسٹ ایک شیلڈ بنا لیں جو ہمیں خدا کی راہ پہ چلنے سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔